سیکنڈ میں جوائن کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے، استحکام پاکستان پارٹی سے تعلق ہے. سر آپ یہ فرما دیجیے گا کہ جیالے لے رہے ہیں، وزراء اعظم بھی وہ بنیں گے، سی ایم سندھ بھی وہ بنیں گے، میئر سندھ بھی وہ بنیں گے، تو ایک طرف نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، نون لیگ بڑی کہہ رہی ہے سادی اکثریت تو ایٹ لیسٹ لیں گے ہم. تو آپ اس میدان میں کیا کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس میدان میں جناب اپنی استطاعت کے مطابق پاکستان کی تعمیر، ترقی اور استحکام کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور باقی ان ساروں کی باتیں سن رہے ہیں، حالات، واقعات، نظائر اور قرائن کا تجزیہ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے حلقوں میں محنت کر رہے ہیں. لیکن جو حالات اور واقعات، نظائر اور قرائن بتاتے ہیں، جو کچھ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن بینگ اینکر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے سوالوں جواب کرنا ہے، لیکن آپ میرے سے زیادہ باخبر ہیں. حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب، ان کے معاملات کچھ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بڑے اچھے ہیں، جو بائیڈن حکومت کے ساتھ، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ صرف ایک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جناب معاملات اچھے ہونے پہ کام نہیں بنتا. اور ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ شاید ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ پہلے وزارت خارجہ، پھر دوسری جناب سیڑھی آپ کی وزارت عظمیٰ. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، مجھے تو جو میری ذاتی آبزرویشن ہے، بینگ اے پولیٹیکل کارکن اور بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو اور تحریک انصاف کی جو بچی کچی شکل ہوگی، ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا. یہ میری اپنی پولیٹیکل آبزرویشن ہے. آپ ڈیفر کر سکتی ہیں یا کوئی بھی ڈیفر کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا فواد چودھری صاحب والا معاملہ کیا ہوا؟ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ آپ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں تو لوگ مستحکم ہو جاتے ہیں، استحکام بھی بخش دیتے ہیں آپ ان کو، لیکن یہ کیا ہوا کہ فواد چودھری صاحب اب جیل کے، ظاہر ہے اب ان کو 14 دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا اڈیالہ. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یا واقعی کوئی کرپشن کا کیس ہے؟ یہ 2023 کا بڑا فریولس کیس لگ رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پھر آپ کی پارٹی ڈس ایسوسیٹ کرے گی اپنے آپ کو فواد چودھری صاحب سے؟ ہماری پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بات تو بڑی کلیئر سی کروں گا. ٹھیک ہے، آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کرپشن کا کیس ہے اور اس طرح کے کئی الزامات ان کے اوپر جیلم کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی 2018 کے الیکشن میں آپ کو زبان زد عام ملیں گے. لیکن جو میں آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری پرسنل انفارمیشن بھی ہے، اسلام آباد پنڈی میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے بھی میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان کو ریلیف ملا. ریلیف ملنے کے بعد جو چیزیں، جو کمٹمنٹس، جو معاملات تھے، انہوں نے وائلیٹ کیا. وائلیشن کرنے کے بعد پھر انہوں نے ہر طرف کھیلنا شروع کر دیا. بندہ دو پاسے کھیڑ دے نا، یہ دو پاسے نہیں ہے، 3 سے 4 پاسے کھیڑ دے رہے. اور لوکل اسٹیبلشمنٹ، ملکی اسٹیبلشمنٹ، پھر پی ٹی آئی اور پھر نون لیگ. اب سہیل وڑائی صاحب کا انکشاف آپ کے سامنے آج سے 3-4 دن پہلے کہا کہ سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے جناب ریکویسٹ کی کہ نون لیگ والوں سے میرے معاملات ٹھیک کروائے جائیں، شمولیت کے حوالے سے اور الیکشن ٹکٹ کے حوالے سے. پھر جو اصل چیز جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جو آپ کے پاس ہوگی، ہوا یہ کہ یہ اسلام آباد کے اندر کچھ ملکوں کے سفیروں سے انہوں نے ملاقات کی. اس ملاقات میں وہ یورپین ممالک کے تھے. ان سفیروں کو انہوں نے پراپر طریقے سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کی ریاست جناب انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے، پاکستان کی ریاست اور حکومت کے خلاف پورے کا پورا انہوں نے چارج شیٹ پیش کی اور مطالبہ کیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو رہا کرنے کے لیے یا ان کو ریلیف دینے کے لیے آپ اپنی حکومتوں کو یہ کہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر فائنینشیل اور اکنامیکل اور سوشل جناب آبلیگیشنز لگائیں، کنسٹرینٹس لگائیں، پابندیاں لگائیں. یہ پھر جو باتیں جن سفیروں کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ کی، انہوں نے پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو جناب آگاہ کیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ریلیف دیا باوجود اس کے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف کا اصل جو جناب مشورہ دینے والا اور جو اصل کرتا دھرتا تھا یہ تھے، اور میں اس کا آئی وٹنس بھی ہوں کئی مواقع کا. تو انہوں نے کہا کہ ریلیف بھی دو اور اس کے بعد ریاست کے خلاف جناب یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرے. تو اس وجہ سے کوئی گڈ بک میں وہ نہیں تھے
کسی حوالے سے بھی. اور شاید حالات و واقعات یہ ہے کہ جو اینٹی ریاست انہوں نے یہ جو ایکٹیویٹیز کی اسلام آباد کے اندر سفیروں کے ساتھ مل کے اور جو لابنگ کرنے کی کوشش کی, شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی باقی استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی گرفتاری کے ساتھ, نہ کوئی اس سے کوئی ہمارا کوئی مفاد ہے. اچھا, یہ جہلم کی جو سیٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہے جہاں سے فواد چودھری صاحب کھڑے بھی ہوں گے الیکشن اگر ان کو لڑنے دیا جائے, لیکن ایک بنیادی موقف جو میں اپناؤں گی اس وقت آپ سے سوال بھی ہے, یہ استحکام پاکستان کیا ریلیف جن کو ملتا ہے ان کو اپنی پارٹی میں لے لیتی ہے؟ کیا یہ کوئی ارینجمنٹ آپ لوگوں نے سیٹل کی ہوئی ہے کہ جن کو ریلیف ملے گا وہ آپ کے پاس آ جائیں گے؟ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو صحیح طرح ویٹ بھی کیا ہے کہ پتہ چلے کل کو کوئی اور ریلیف جس نے لیا تھا وہ اپنے ٹرمز اور کنڈیشن سے انحراف کر جائے تو؟ دیکھیں, جہلم کی سیٹ کا آپ نے تذکرہ کیا, میں بھی پنڈی وال ہوں, پنڈی کی سیاست کے اور پنڈی ڈویژن کی سیاست سے بھی اور آگے ہی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پورے پاکستان کی, اس 1.5 سال کے اندر کہ جب پیک کے اوپر جناب چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی پاپولیرٹی تھی پچھلے 1.5 سال میں, اس میں 2 جلسے جہلم کے اندر جناب فواد چودھری صاحب نے کروائے, دونوں فلاپ. اور ایک تو اتنا فلاپ تھا کہ آدھے سے زیادہ نہیں, تقریباً 2/3 اسٹیڈیم اور پنڈال جناب خالی تھا, خالی کرسی. اس وقت کے جب جلسے ایک دن کے مارجن پہ جناب کیے جاتے تھے اور ہزاروں لوگ جناب جلسوں میں ہوتے تھے, ہر ڈسٹرکٹ, ہر تحصیل, ہر گاؤں میں. تو جناب وہاں کے حالات فواد چودھری صاحب کے وہاں پہ حالات ہیں فاروق الطاف صاحب کے اچھے, یہ بھی سن رہے ہیں, ان کے کزن ہیں, اور اصل کنٹرول, اصل نیٹ ورک, اصل گراؤنڈ نے فوٹنگ وہ فاروق الطاف صاحب کی ہے. ان کا جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے روٹ قسم کا, اور لوگوں کے ساتھ مس بیہیو, اور لوگوں سے رابطہ نہ رکھنا, اور کسی سے صحیح طریقے سے وفا نہ کرنا, ہر پاسے کھیڑنا, اس کی وجہ سے جیلوں کے اندر میں نے تو آپ کو بتایا پیک کے, آپ آئی وٹنس ہے, آپ کا ٹی وی چینل آئی وٹنس ہے ان جلسوں کا. 2 فلاپ جلسے ہوئے صرف, جو 64 یا 70 جلسے کیے تھے اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی تک 1.5 سالوں میں, فلاپ 3 جلسے کہ جو ان کی ذمہ داری تھی. تو اس وجہ سے کہاں پاکستان کے پاس کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے جہلم کے لیے؟ چوہان صاحب جلدی. ہاں, اب نکل آئے گا, بہت سے الیکٹیبلز ہیں, بہت سے لوگ ہیں, ابھی آئیں گے انشاءاللہ اگلے 1.5 مہینے کے اندر. پورے پنجاب کے اندر آپ کو تقریباً جتنے ایم این اے, ایم پی ایس تحریک انصاف کے تھے ان کی اکثریت انشاءاللہ جناب آئی پی پی کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ آپ کا چوہان صاحب نے جوائن کیا.